بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے فراق جدائی۔ دوستو، پاک خاندان علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماشات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دور غیبت کے مومنین ہیں ان کے ذمے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی ذات پاک کے حقوق کیا ہیں۔ ان میں سے پہلا تھا کہ وہ اپنے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے لیے مغموم رہتا ہے۔ فطرت انسانی ہے کہ وہ اپنے حبیب، اپنے محبوب کے جس سے وہ پیار کرتا ہے، دل نے جس کے ساتھ الفت کا رشتہ جوڑ رکھا ہوا ہے، اس کے فراق پر راضی نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میں اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ اس سورہ میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہی فراق ہے۔ خود بھی اللہ کے نبی ہیں، گھرانہ بھی گھرانہ نبوت ہے، یعنی خود بھی نبی ہیں، فرزند بھی نبی ہیں، یہ بھی یقین ہے کہ زندہ بھی ہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ مل بھی جائیں گے۔ لیکن زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یعنی فراق اثر انداز ہے۔ شہنشاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے انبیاء علیہم السلام کو مابعوث پر رسالت فرمایا، مومن تب بن پاؤ گے جب ہماری ذات پاک کو اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین اور کل جہان سے بڑھ کر دوست رکھو گے۔ خانوادہ عصمت یعنی پورا پاک گھر علیہم السلام چاہے درون پردہ ہیں یا بیرون پردہ ہیں، ہمارے نزدیک سارے کے سارے نور واحد ہیں۔ اب کوئی ہے ایسا مسلمان کہ جسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فراق گوارا ہو؟ یقیناً ہر کوئی ان کے فراق میں غمزدہ ہو جائے گا۔ اب بالکل اسی طرح اس دور میں ان جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے پاک وارث ہیں شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف۔ اب ان جناب کا فراق بھی اثر انداز ہونا چاہیے کیونکہ یہ فطری عمل ہے۔ اب اسی ضمن میں فرما رہے ہیں کہ ان جناب کے لیے ہر وقت بے قرار رہنا بھی فرائض میں سے ہے، اور جس کا رشتہ الفت پہلے ہی قوی ہوگا، فطرت کہتی ہے کہ فراق اس پر اثر انداز رہے گا۔ رات ہمیشہ تارے گنتے اور دن راہ دیکھتے گزرے گا، کیونکہ جس کسی کا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو تو اس کے دن رات ایسے ہی گزرتے ہیں۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محسن اعظم بانی مقصد شہنشاہ جمن، والد بزرگوار مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار نامز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب کنز خفی تشریح احادیث نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔